بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، جنگ یمامہ مسلمہ کذاب کے دعوی نبوت کے نتیجے میں لڑی گئی تھی۔ اس جنگ میں 1200 صحابہ اکرام کی شہادت ہوئی تھی، تب جا کر اس فتنے کا مکمل خاتمہ ہوا۔ اس جنگ کے لیے خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے تھے۔ لوگوں، مدینے میں کوئی مرد نہ رہے، اہل بدر ہوں یا اہل احد، سب یمامہ کا رخ کر لیں۔ بھیگی آنکھوں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ بولے، مدینے میں کوئی مرد نہ رہے حتیٰ کہ جنگل کے درندے آ کر مجھ ابو بکر کو گھسیٹ کر لے جائیں۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق کو نہ روکتے تو وہ خود تلوار اٹھا کر جنگ یمامہ لڑنے کے لیے نکل پڑتے۔ مسلمانوں کی 13,000 کے قریب فوج کے مقابلے میں بنو حنفیہ کے 70,000 جنگجو اسلحے سے لیس کھڑے تھے، لیکن کوئی مسلمان پیچھے نہیں ہٹا۔ ہر کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے دفاع کے لیے جان ہتھیلی پر لیے یمامہ کے میدان میں پہنچ گیا۔ دوستو، یہ وہی جنگ تھی جس کے متعلق اہل مدینہ کہتے تھے، با خدا ہم نے ایسی جنگ کبھی پہلے لڑی نہ دیکھی۔ اس سے پہلے جتنی جنگیں ہوئی، بدر، احد، خندق، خیبر، موتا وغیرہ، ان جنگوں میں صرف 259 صحابہ اکرام شہید ہوئے تھے۔ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں 1200 صحابہ اکرام نے اپنے سروں کو تن سے جدا کروا لیا۔ انصار کا سردار ثابت بن قیس، جس کی بہادری کے قصے عرب و عجم میں مشہور تھے، اس کی زبان سے جملہ ادا ہوا، اے اللہ، جس کی یہ منکرین عبادت کرتے ہیں، میں اس سے برات کا اظہار کرتا ہوں۔ چشم فلک نے وہ منظر بھی دیکھا جب ثابت بن قیس اکیلا ہزاروں کے لشکر میں گھس گیا، اور اس وقت تک لڑتا رہا جب تک اس کے جسم پر کوئی ایسی جگہ نہ بچی جہاں تلوار کا زخم نہ لگا ہو۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لاڈلا بھائی زید بن خطاب، جو اسلام لانے میں صف اول میں شامل تھا، اس نے آخری خطبہ دیتے ہوئے کہا، اللہ کی قسم، میں آج کے دن اس وقت تک کسی سے بات نہ کروں گا جب تک انہیں یعنی منکرین ختم نبوت کو شکست نہ دے دوں یا مجھے شہید کر دیا جائے۔ دوستو، بنو حنفیہ کا ایک باغ تھا جسے حدیقۃ الرحمن کہا جاتا تھا۔ جنگ یمامہ کے دوران اس میں اتنا خون بہایا گیا کہ اسے حدیقۃ الموت کہا جانے لگا۔ یہ ایسا باغ تھا جس کی دیواریں قلعے کی طرح مضبوط اور بلند تھی۔ کیا عقل یہ سوچ سکتی ہے کہ ہزاروں کا لشکر ہو اور برا بن مالک کہے، لوگو اب ایک ہی راستہ ہے، تم مجھے اٹھا کر اس قلعے میں پھینک دو، میں اندر جا کر تمہارے لیے دروازہ کھولوں گا۔ اس نے قلعے کی دیوار پر کھڑے ہو کر منکرین ختم نبوت کے اس لشکر کو دیکھا اور پھر تن تنہا اس قلعے میں چھلانگ لگا دی۔ دوستو، یہ بہادری کی ایسی مثالیں ہیں کہ قیامت تک جو بھی بہادری کا دعویٰ کرے گا، یہاں وہ بھی سر پکڑ لے گا۔ ایک اکیلا شخص ہزاروں سے لڑ رہا تھا، اس نے دروازہ بھی کھول دیا اور پھر مسلمانوں نے منکرین ختم نبوت کو کاٹ کر رکھ دیا۔ اے قوم، کاش کہ تم جان لیتے کہ تمہارے اسلاف نے اپنی جانیں دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا دفاع کیا ہے۔ کاش تمہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ان صحابہ کے جذبوں کا علم ہوتا جو ایک مٹھی بھر جماعت کے ساتھ حد نگاہ تک پھیلے لشکر سے ٹکرا گئے۔ دوستو، قادیانیت ایک بہت بڑے فتنے کی صورت میں پھیل چکی ہے، پس ہر صاحب ایمان کے ذمہ ہے کہ وہ اس کے سدباب کی کوششوں میں شریک ہو۔ اے مسلمانوں، تحفظ ختم نبوت کے جہاد میں اپنا اپنا کردار ادا کرو تاکہ قیامت کے دن خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو سکے۔ آخر میں میری آپ تمام دوستوں سے التماس ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی اس داستان عشق و قربانی کو تمام مسلمانوں کے سامنے رکھنے کی غرض سے اس ویڈیو کو آگے منتقل کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ اللہ پاک ہمیں ختم نبوت کا دفاع کرنے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔